اس وقت بدترین فرقہ پرستی جو ہے وہ اس حلقے میں، اور یہ جو ہے اس وقت میں اپنے دلی احساسات کی ترجمانی کر رہا ہوں کہ فرقہ پرستی جسے کہتے ہیں وہ جو ہے بدترین کیفیت جو ہے وہ اس جماعت کے اندر آ جائے۔ کہلاتی جماعت ہے، جماعت نہیں ہے، فرقہ، بہت سخت فرقہ۔ حضرت علی کو خدا کہنے والے پیدا ہوئے کہ نہیں؟ بتائیے نا، کیا وجہ ہے کہ علی کو خدا کہنے والے پیدا ہوئے لیکن محمد کو خدا کہنے والا پیدا نہیں ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ؟ بہت اہم بات ہے، غور کیجیے گا اس میں۔ حالانکہ حضرت علی کا رتبہ کہاں، حضور کا کہاں؟ آج بھی آپ دیکھیے، آپ کے جاہل عوام کے زبان پر نعرہ یا علی مدد کا ہوتا ہے یا محمد مدد، کسی نے کہا آج تک؟ یہ یا محمد لکھنے کے کام آتا ہے، صرف وہ مسجد پہ لکھ دو تاکہ پتہ چل جائے یہ فلاں فرقے کی مسجد ہے، دوسرا خود ہی بھاگ جائے بس۔ یہ صرف اس کام کے لیے ہے۔ باقی جہاں اصل میدان میں بات آتی ہے، کوئی نعرہ لگاتا ہے یا محمد مدد، محمد کا رتبہ اونچا یا علی کا، تو ان سے کیوں نہیں مدد مانگی؟ یہ سوالات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں میں۔ پھر یہ کہ جس طریقے سے کہ غوث اعظم کو پکارا جاتا ہے، کیا محمد کو پکارا جاتا ہے؟ کیا نسبت ہے؟ حضرت علی تو پھر بھی صحابی ہے، خلیفہ چہارم ہے، حضور کے چچا داد بھائی ہے، داماد ہے۔ غوث اعظم تو بہرحال وہ نسبت تو نہیں ہے۔ دیکھیے، میں اس کا تعلق جوڑتا ہوں ختم نبوت سے۔ جس طرح اللہ نے خصوصی حفاظت فرمائی ہے قرآن کی، اسی طرح خصوصی حفاظت فرمائی ہے محمد الرسول اللہ۔ یہ اسپیشل پروٹیکشن ہے، ورنہ نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ خصوصی تحفظ ہے اللہ کا۔ یہاں بگاڑ پیدا ہو جائے تو صحیح کون کرے گا؟ حضرت مسیح کی اصل حقیقت تو حضور نے آگے بتا دی۔ ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون ما کان للہ ان یتخذ ولدا سبحانہ۔ یہ حضور نے آ کر حضرت مسیح کی حقیقت بیان کر دی کہ نہیں؟ سورہ مریم کی یہ آیات سنی تھی نجاشی رحمت اللہ علیہ نے جب حضرت جعفر ابن ابی طالب کی زبان سے، تو کیا کہا تھا تنکا اٹھا کر؟ خدا کی قسم، جو ان آیات میں مسیح کا مقام بیان ہوا ہے، مسیح اس سے تنکا بھر بھی زیادہ نہیں ہے۔ لیکن اگر محمد الرسول اللہ کو خدا کا بیٹا بنا دیا گیا ہوتا یا خدا بنا دیا گیا ہوتا تو کون آتا اس کی اصلاح کا؟ جیسے قرآن مجید کا تحفظ ہے، ایسے ہی محمد الرسول اللہ کا تحفظ۔ وہ تحفظ ہوا کیسے ہے؟ جتنا قرآن مجید نے ایمفیسائز کیا حضور کی بشریت کو، قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی ان کو بتاتے رہیے، بار بار بتائیے کہ مجھے کچھ اور نہ بنا لینا، میں بھی بشر ہوں، انسان ہوں۔ ہاں، مجھ پر وحی ہوتی ہے، تم پر نہیں ہوتی، یہ فرق ہے۔ میں رسول ہوں، تم نہیں ہو۔ یہ بات میں ذرا اور مسئلہ میں واضح کروں گا، ابھی صرف یہ نوٹ کیجئے کہ یہ تحفظ جو ہے، جیسے قرآن کو تحفظ دیا لیکن اس کے لیے ذرائع بھی ہے نا۔ یہ حفظ قرآن کا سلسلہ جو ہے یہ اس کا ذریعہ بنا۔ یہ رمضان میں تراویح جو ہے اس کا ذریعہ بنی۔ ہمارے ملکوں کے اندر تو حفاظ کو مسجدیں نہیں ملتی، تلاش کرتے پھرتے ہیں، اور ایک جیسا کہ اینول جشن ہوتا ہے قرآن مجید کا، ہر حافظ اپنا حفظ تازہ کر رہا ہے، حفاظ لگے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ تازہ کرنے میں۔ یہ ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جس کے ذریعے سے قرآن کو محفوظ کیا۔ تو حضور کو جو حفاظت دی اس کا ایک طریقہ کیا ہوا؟ قرآن مجید میں حضور کی بشریت کا نمایاں کرنا، اور دوسرا یہ کہ خود حضور نے ایسی باریک بینی سے روکا۔ یہ بھی آپ کو پسند نہیں تھا کہ میں آؤں تو تم کھڑے ہو جاؤ۔ سنا کہ نہیں سنا آپ نے؟ صحابہ کو آپ روکتے تھے۔ ایک صحابی کی زبان سے نکل گیا ما شاء اللہ و ما شئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، فوراً ٹوک دیا اجعلتنی للہ ندن، کیا تم نے مجھے خدا کا مد مقابل بنا دیا؟ مشیت صرف اس کی۔ یہ روک ٹوک، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کی بنا پر اللہ نے تحفظ عطا۔ یہ جو آپ نے فرمایا میری قبر کو کسی جلسے اور جشن کا مرکز نہ بنا لینا، فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے بنی اسرائیل پر کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو وہ میلہ گاہ بنا۔ یہ ساری وہ ہیں، یہ تحفظات ہیں، یہ بچاؤ ہے۔ یہ امت کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ محبت اور عقیدت کا غلو جیسے پہلے ہوا، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے کتاب والو اپنے دین میں غلو سے کام لو۔ یہ غلو محبت، غلو عقیدت ہے جس کی بنا پر وہ خدا کے بیٹے بنا دیے گئے۔ اور اگر وہ ہوتا یہاں اللہ کا نہ معلوم اللہ کے برابر کس طریقے سے حضور کو بنا دیا جاتا، لیکن قرآن نے خود حضور نے اس کی پیش بندی کی، جس کا ظہور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ امت تا حال بحیثیت مجموعی محفوظ ہے۔ البتہ دیکھیے شاعروں کی باتیں اور ہوتی ہیں، اور عوام کی اور واعظوں کی اور نعت گوؤں کی باتیں جو ہے وہ اور
میں جس چیز کی نفی کر رہا ہوں وہ علماء کی بات ہے. شاعروں کا تو قرآن مجید کے اندر خود ہی بھاڑا پھوڑ دیا اللہ نے. والشعراء يتبعهم الغاوون الم تر انهم في كل واد يهيمون انهم يقولون ما لا يفعلون. مبالغہ نہ کریں تو شعر میں رنگ ہی پیدا نہیں ہوتا. پھر شعر کائے کو کہنا ہے نثر کہو بھائی. مبالغے سے اس میں ایک تاثیر ہے. وہ مبالغے ہمارے شاعروں نے ہمارے ناطقوں نے کیے ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے بالکل اوتار کر الفاظ بھی استعمال کر دیے. وہی جو مستوی اشٹھا خدا ہو کر اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. بتائیے رام چندر جی کے بارے میں جو عقیدہ ہے اب کیا فرق رہ گیا؟ بال برابر فرق ہے یا کوئی؟ اور نقطے پیدا کرتے ہیں. مدینے کی مسجد میں ممبر کے اوپر بغیر عین کا ایک عرب ہم نے دیکھا. کیا سمجھ میں آیا؟ عرب میں سے عین نکالا کیا بنا؟ یہ نقطہ آفرینی ہے. اسی طریقے سے ہماری شاعری میں کچھ ہموست کا رنگ بھی پیدا ہو گئے. خود کوزاؤ خود کوزا کرو خود گلے کوزا خود رندے صبح کش خود برسر کوزا خریدار بیامت بشکست و رواں شد. وہ خود ہی کوزا ہے، خود ہی مٹی ہے جس سے کوزا بنا ہے، خود ہی کوزے کا بنانے والا ہے. سمجھ رہے؟ الفاظ تو بڑے پیارے ہیں، بڑے مزیدار ہیں، آدمی ایک دفعہ وجد میں آ جاتا ہے. لیکن ہے کیا؟ وہی ہے نا کہ وہی جو برف تھا پگھل کر پانی بن گیا. خود کوزاؤ خود کوزا کرو خود گلے کوزا خود رندے صبح کش. خود ہی اس کوزے میں شراب ڈال کے پیتا بھی ہے، خود ہی مٹی ہے، خود ہی وہ بنانے والا ہے، خود ہی کوزا ہے، خود ہی اس میں شراب ڈال کے پیتا بھی ہے اور خود ہی اس کوزے کو توڑ کر اپنا راستہ بھی لیتا ہے. اب آپ اس پر سر دنیے اور جو چاہے کریں، لیکن یہ کہ اس کا ڈانڈے مل گئے کہ نہیں اسی اماؤس سے. لیکن یہ کسی مفتی کی بات ہے کیا؟ یا کسی ائمہ دین میں سے کسی کا قول ہے؟ بھائی شاعروں کی باتیں سن لیا کریں. اللہ اللہ خیر سن. ان چیزوں کا بہت زیادہ سختی کے ساتھ نوٹس بھی لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. بات وہ ہونی چاہیے کہ جو علماء کہہ رہے ہیں مستند عقائد جو ان کی کتابوں میں درج ہیں ان سے بات ہو. تو یہ چیزیں یہ گمراہیاں آئی ہیں، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ یہ عوام میں ہے، جہلاء میں ہے، شعراء میں، نعت گوں میں ہے. یہ کسی بھی مستند دینی فرقے کے مستند علماء میں ہم کہاں موجود. البتہ ایک مسئلہ جو ہے نور اور بشر کا وہ ذرا تھوڑا سا میں حل کر دوں. آج آپ سمجھتے ہوں گے لا ینحل ہے. میں نے جس طرح کہا تھا کہ امام بخاری کا قول بھی 100% درست اور امام ابو حنیفہ کا بھی 100% درست ثابت کیا کہ نہیں، اسی طرح میں کہتا ہوں جو حضور کو بشر کہتے ہیں وہ بھی 100% درست، جو حضور کو نور کہتے ہیں وہ بھی 100% درست. مطلب کیا ہے؟ دیکھیے ہر انسان کے وجود کے دو حصے میں نے پہلے دن شاید کچھ بیان کیا تھا. ایک خاکی وجود اور اینیمل بینگ جو حیوان ہے ہمارا، ایک وہ روح ربانی جو اس میں پھونکی گئی. آدم میں جب وہ روح پھونکی گئی تب وہ مسجود ملائک بنے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. دو جگہ آئے تھے قرآن مجید میں ایک شوشے کے فرق کے بغیر، سورہ حجر اور سورہ صاد. جب میں اس کو پوری طرح تیار کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے. ہمارا جو خاکی وجود ہے وہ ظلمانی ہے. اگر جھوٹ موٹ کو بھی کوئی کھڑا ہو جاتا اور کہتا کہ ٹھیک ہے میں نے یہ ایک صورت بنائی ہے اور میرا دعویٰ یہ ہے کہ یہ قرآن جیسی ہے، تو ایک کنٹروورسی تو پیدا ہو جاتی ہے. کچھ لوگ چاہے کہتے کہ نہیں یہ قرآن کے سطح کی نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کا دعویٰ تو ہو جاتا. لیکن تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ سرے سے کسی شخص نے اس کی ضرورت نہیں کی. کس درجے وہ قرآن سے مرعوب ہوئے. تو حضور کا سب سے بڑا معجزہ جو آج تک زندہ ہے، اس کو ذہن میں رکھیے. میں نے جو حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کے معجزات گنوائے ہیں وہ در حقیقت ان کی اپنی ذات کے ساتھ تھے. ید بیضا موسیٰ کے ساتھ تھا. عصا معجزہ اس وقت تھا جب موسیٰ کے ہاتھ میں تھا. اس کے بعد کئی سو برس تک وہ صندوق سکینہ جو ہے، تابوت سکینہ، اس میں وہ عصا رکھا رہا. لیکن اب وہ معجزہ نہیں تھا، وہ سوکھی لکڑی تھی، اس کے سوا کچھ نہیں. تو تمام انبیاء اور رسول کے معجزے ختم ہو گئے، وہ ان کی ذات کے ساتھ تھے. محمد الرسول اللہ کی رسالت دائمی ہے تا قیام قیامت، لہذا معجزہ بھی آپ کا دائمی ہے. وہ معجزہ آج بھی موجود ہے. البتہ میں ادھر ضرور توجہ دلاؤں گا کہ قرآن مجید کے اعجاز کے 3 پہلو ہیں. پہلا پہلو اور زیادہ تر اسی کی طرف توجہ زیادہ ہوئی ہے، وہ ہے قرآن کی فصاحت، بلاغت، ادبیت، اس کی چاشنی. ظاہر بات ہے کہ اس کا شعور اور ادراک صرف عربوں کو ہو سکتا، بلکہ میرے خیال میں ناراض نہ ہو اہل عرب تو آج کے عربوں کو بھی نہیں ہو سکتا.
یہ اسی دور کے عرب، ان کی اپنی جو اس وقت کی زبان تھی، اس زبان میں فصحا، بلغاء، شعراء، خطبا، ان کو اتنا ذوق تھا کہ وہ باقی پوری دنیا کو کہتے تھے یہ گونگے ہیں، بولنا ہمیں آتا، خطیب ہم ہیں، شاعر ہم ہیں، خطبہ ہم دے سکتے ہیں، شعر ہم کہہ سکتے ہیں، باقی سب تو عجمی ہیں، گونگے ہیں، ان کے اندر نہ فصاحت ہے، نہ بلاغت ہے، نہ ان کے کلام میں چاشنی ہے، نہ اس کے اندر کوئی شکوہ۔ یہ دعویٰ جنہیں تھا، جب ان کے منہ بند ہو گئے قرآن کو سننے کے بعد کہ اس کلام کا کوئی مقابلہ ممکن نہیں ہے، جو ان کے سبع معلقہ کے شعراء میں سے آخری شاعر وہ ایمان لے آئے، اس کے بعد جب ان سے کہا گیا کہ اب آپ شعر نہیں کہتے، حضرت عمر نے ایک مرتبہ ان سے سوال کیا کیا بات ہے، اب آپ نے شعر کہنے چھوڑ دیے؟ تو ان کا جواب یہ تھا اب بعد القرآن، کیا آپ قرآن کے بعد بھی اس کا امکان ہے کہ کوئی شخص اپنی فصاحت اور بلاغت کا کوئی اظہار کرنا چاہے؟ یہ تو فصاحت اور بلاغت کی ایک معراج ہے کہ جس تک کہ اب کسی انسان کی رسائی ممکن نہیں۔ تو فصاحت اور بلاغت جو ہے قرآن کی اور اس کی ادبیت، در حقیقت اس کا ادراک تو ہو سکتا ہے صرف اہل زبان کو۔ ہم لوگ جو ترجموں سے پڑھتے ہیں، چاہے کتنی ہی گرامر پڑھ لیں، کتنی صرف و نحو پڑھ لیں، واقعہ یہ ہے کہ وہ جو ایک ہوتا ہے نفس پر جب انگلی آتی ہے تو جو ایک آپ کو فیل ہوتی ہے، وہ فیل ہم جو عجمی لوگ ہیں جن کی مادری زبان عربی نہیں ہے، وہ قرآن مجید کی فصاحت اور بلاغت کو اس طور سے نہیں سمجھ سکتے جیسے کہ اہل زبان سمجھ سکتے ہیں، اور خاص طور پر جیسے کہ اس زمانے کے اہل زبان نے سمجھا۔ آج چونکہ عربی زبان ویسے تو جو اس کی فصیح لینگویج ہے وہ جو کہ تو اپنی اصل پر قائم ہے، اور وہ اسی قرآن کے طفیل اور قرآن کے صدقے قائم ہے، ورنہ دنیا میں کوئی دوسری زبان نہیں ہے کہ جو 1500 برس تک اتنی پیور رہ جائے، اس میں تبدیلی آتی۔ خود اردو جو ہے 300 برس کی اردو، دکن کی اردو، ذرا اس کو کبھی پڑھیے تو آپ حیران ہوں گے کہ یہ اردو زبان اور آج کی اردو کوئی اور ہے۔ یہ صرف 200-250 برس کے اندر یہ انقلاب اردو میں ہو چکا ہے۔ عربی زبان 1500 برس سے وہ قائم ہے اپنی اسی جگہ پر، اور وہ صرف قرآن کا اعجاز اور قرآن کا صدقہ ہے، لیکن باقی جو اصل میں بولی جانے والی زبانیں ہیں وہ بہت بدل چکی ہیں۔ لہذا تمام اہل عرب کے لیے بھی اب قرآن کے اس پہلو کو صحیح طور پر سمجھنا ممکن نہیں۔ قرآن کی جو اعجاز کے 2 پہلو ہیں وہ ہے در حقیقت جو میری اور آپ کی توجہ کے خاص طور پر در حقیقت حقدار ہیں، اور ہمیں ان کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ بدقسمتی سے اس کی طرف عام طور پر علماء نے توجہ نہیں کی، اس کی صرف ادبیت ہی کا چرچا ہوتا ہے۔ اصل میں قرآن مجید علم انسانی کی معراج، فکر، فلسفہ، حکمت، قرآن کی ابدی حکمت، قرآن کا ابدی فلسفہ، قرآن انسانی مسائل کا جو حل دیتا ہے، قرآن نے سوشل سائنسز میں جس طریقے سے رہنمائی کی ہے، یہ 2 پہلو ہیں اس کے اعجاز کے، جس کی کہ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس کا شعور اور ادراک حاصل کریں۔ اس کے ضمن میں خاص طور پر علامہ اقبال کا نام لینا چاہتا ہوں۔ میرے نزدیک اس دور میں قرآن مجید کے اس اعجاز اور اس کے ایک معجزہ ہونے کے لیے سب سے بڑی دلیل علامہ اقبال کی شخصیت ہے۔ وجہ کیا ہے کہ علامہ اقبال علماء کے طبقے میں سے نہیں تھے۔ ظاہر بات ہے کہ جن کا پورا جو ہے جن کی زندگی گزرتی ہو قال اللہ و قال الرسول میں، ان کے دلوں میں عظمت قرآن کی، ان کے دلوں میں حضور کی محبت، یہ تو سمجھیے کہ ہونی ہی چاہیے، ان کے شب و روز اسی میں گزرتے ہیں۔ لیکن یہ کہ ایک ایسا شخص جس کی تعلیم ہے کالجوں کی، یونیورسٹیوں کی، جس نے مشرق اور مغرب کے فلسفے کھنگال ڈالے، وہ شخص، اور وہ بھی اس دور میں جبکہ ہم پر مغرب سے مروبیت بہت شدید تھی۔ آج تو وہ مروبیت بہت کم ہو چکی ہے۔ آج تو ہمارا عام نوجوان جو ہے وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے، اس میں خود اعتمادی ہے۔ ہمارا بھی اپنا ایک معاشی نظام ہے، ہمارا اپنا ایک سیاسی نظام ہے، ہمارا ایک اپنا سماجی نظام ہے، ہماری اپنی سوشل ویلیوز ہیں۔ آج کا نوجوان الحمدللہ احیاء اسلام کی وہ جد و جہد جو ہے وہ مرحلہ در مرحلہ بہرحال آگے بڑھ رہی ہے۔ وقت لگے گا، لیکن یہ کہ اس میں یقیناً ترقی ہوئی ہے۔ اسی کا مظہر یہ ہے کہ خود اعتمادی ہے، وی ہیو کانفیڈنس۔ ہم جانتے ہیں کہ اسلام ایک دین ہے، مکمل دین ہے، اس کے پاس زندگی کے تمام مسائل کا حل ہے۔ لیکن یہ ہے آج 1985 کی بات ہے۔ علامہ اقبال اس صدی کے آغاز میں گئے ہیں یورپ، جبکہ ہم محکوم تھے انگریز کے، ایک حاکم قوم کے ہاں جا کر اس سے مروبیت کتنی شدید اس وقت تھی۔ جو جاتا تھا اکثر و بیشتر جو ہے واپس آتا تھا تو کھڑے ہو کر پیشاب کرنا ضروری سمجھتا تھا، اس لیے کہ اس نے وہاں پر لوگوں کو یہی کرتے دیکھا۔ ان کا لباس، ان کی وضاحت، ان کی تہذیب، ان کا تمدن، ہر طرح سے ان کے گن گاتا ہوا، ان کے لیے وہ بہت قصیدے جو ہے تعریف کے کہتا ہوا آتا تھا۔ لیکن ایک علامہ اقبال کی شخصیت وہ ہے
کہ وہ یہ خود کہتے ہیں کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل، مغربی تہذیب کے اس الاؤ میں مجھے اس طرح ڈالا اللہ نے جیسے کہ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈلوایا۔ میں اس تہذیب کے اس الاؤ کے اندر سے ہو کر آ رہا ہوں، اور میں نے یہ دیکھ لیا ہے کہ یہ تہذیب کھوکھلی ہے، اس کے اندر کوئی پائیداری نہیں ہے، نظر کو خیرہ کرتی ہے تب چمک تہذیب حاضر کی، یہ صناعی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے۔ اور دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھڑا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کا معیار ہوگا۔ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ اب آپ اندازہ کیجئے وہ شخص جو بنیادی طور پر فلسفی ہے، فلسفے کا طالب علم، وہ جرمنی اور انگلستان میں جا کر فلسفے کھنگالنے کے بعد اسے اگر تسکین حاصل ہوئی، اس کی جو علم کی پیاس تھی اگر اسے سیری حاصل ہوئی تو صرف قرآن کے ذریعے سے، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ یہ وہ شخص ہے آخری زندگی میں ان کا کام صرف ایک رہ گیا تھا، قرآن کی تلاوت۔ بڑے بڑے فلسفی ملنے آتے تھے علامہ اقبال سے ملنے، وہ سمجھتے تھے بڑی لائبریری ہوگی، جیسے بڑے وکیل اس کے لائبریری آپ کو معلوم ہے کتنی جلدیں رکھی ہوگی، خوبصورت جلدیں بنی ہوئی، ایسے ہی کوئی بڑا فلسفی، بڑا پروفیسر، اس کی سٹڈی، اس کی کتابیں بڑی مروب کن ہونی چاہیے، لیکن علامہ اقبال کے ہاں سب کتابیں اٹھوا دی تھی، صرف ایک کتاب رہ گئی۔ اور سید نذیر نیازی کا نام آپ نے سنا ہوگا، انہوں نے جب یہ گواہی دی ہے، یہ واقعہ شاید آپ کے علم میں نہ آیا ہو، یہ بہت اہم واقعہ ہے۔ وہ یہ لکھتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ علامہ سے پوچھا کہ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں یا یہ خیال ظاہر کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا فلسفہ خودی نیٹشے سے لیا ہے، کوئی کہتا ہے فلاں سے لیا ہے، کوئی کہتا ہے فلاں سے لیا ہے، کچھ آپ خود بتا سکیں گے کہ آپ کے فلسفہ خودی کی سورس کیا ہے؟ تو علامہ نے کہا کہ اچھا کل فلاں وقت آ جانا تو میں تمہیں لکھوا دوں گا، ڈکٹیٹ کرا دوں گا۔ سید نذیر نیازی کہتے ہیں کہ میں بہت خوش ہوا کہ یہ سعادت میرے حصے میں آ رہی ہے کہ علامہ اقبال خود مجھے تحریر کرائیں گے کہ میرے فلسفے کی سورس کیا ہے، میں نے کہاں سے اخذ کیا۔ دوسرے روز وہ گئے، حاضر ہوئے، بڑے ہی ارمانوں کے ساتھ پینسل اور کاپی لے کر بیٹھے۔ علامہ نے فرمایا ذرا قرآن مجید نکال لاؤ۔ وہ قرآن مجید لائے، حیران ہوئے، یہ فلسفے کا سورس مجھے ڈکٹیٹ کرانے چلے تھے، یہ قرآن مجید کہہ رہے۔ کہا کہ ذرا سورۃ الحشر اس کا آخری رکوع، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اے لوگوں، ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنی خودی سے غافل کر دیا، اپنے آپ سے بیگانہ بنا دیا، یہی ہے لوگ جو فاسق ہیں۔ علامہ نے کہا میرے فلسفے کی سورس یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اس معنی میں میں کہتا ہوں کہ اس دور میں علامہ اقبال کی شخصیت کو میں اعجاز قرآن کا سب سے بڑا مظہر سمجھتا ہوں۔ ایک شخص 20ویں صدی عیسوی کی شخصیت، اور پھر یہ کہ وہ کہیں مسجد اور کسی مدرسے کے ماحول میں پلا بڑھا نہیں ہے، بلکہ اسکولوں اور کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں، اور صرف ہندوستان میں نہیں، انگلستان اور جرمنی کی یونیورسٹیوں میں رہا، جس نے اپنا لوہا منوایا ہے۔ وہ شخص اگر یہ کہتا ہے کہ میرے لیے فکر کی بنیاد، میرے فلسفے کی سورس، میری تمام سوچ کی رہنمائی جو ہے وہ اس کتاب نے کی ہے، تو معلوم ہوا کہ واقعتاً یہ قرآن مجید آج بھی معجزہ۔ یہ بات تو ہوئی فلسفے اور فکر کے اعتبار سے۔ دوسرا پہلو جو اپلائیڈ پہلو ہے، اس دور کے اعتبار سے وہ اہم تر ہو گیا ہے۔ انسان کے لیے جو پیچیدہ تمدنی مسائل ہیں، سیاسی مسائل کو کیسے حل کیا جائے، معاشی مسائل کا حل کیسے ہو، سماج میں توازن کیسے ہو، مرد اور عورت کے درمیان توازن کیسے ہو۔ ہوتا کیا ہے، یا عورت بھیڑ بکری کی طرح کی ملکیت بن جاتی ہے۔ ہمارے ہاں اردو میں جو اس کا محاورہ ہے کہ جوتی کی نوک، یہ اس کی حیثیت ہو جائے گی، یا دوسری طرف عورت کلوپیٹرا بن کر قوموں کی قسمتوں سے کھیلے گی۔ دنیا میں یہ دو انتہائیں ہوئی، کہاں نقطۂ عدل کہاں ہے، کیسے بیلنس جو ہے اسٹرائک کیا جائے، مردوں کے حقوق اور فرائض اور خواتین کے حقوق اور فرائض، اس میں صحیح ترین ایکویشن ہے کیا؟ اسی طریقے سے فرد اور اجتماع، فرد اور ریاست، یا تو یہ کہ انسان کی انفرادی آزادی اتنی جا رہی ہے، مادر پدر آزاد، جس کا مظہر یہ ہے کہ آج انگلستان میں دو مرد بھی میاں اور بیوی کی حیثیت سے رہ سکتے ہیں، قانون تسلیم کرے گا ہسبینڈ اینڈ وائف، ان کو وہی حقوق حاصل ہو، یہ ہے وہ آزادی۔ اور یا پھر یہ ہے کہ جو روس میں ہے یا دوسرے ممالک میں ہے کہ آزادی بالکل ختم، اور معلوم ہوا کہ ایک ٹوٹلیٹیرین سوسائٹی، مستبدانہ نظام، ان کے درمیان نقطۂ عدل کہاں ہے؟ اسی طرح سرمایہ اور محنت، اگر ذرا سا سرمایہ کو چھوٹ ملتی ہے وہ مزدور کا خون چوستا ہے اور اس کا حق اس کو نہیں دیتا۔ اقبال نے بہت خوبصورت انداز میں کہا ہے
کہ خواجہ از خون رگے مزدور سازد لال نام، از جفائے دہ خدایاں کشت دہ کا نا خراب۔ انقلاب انقلاب ہے انقلاب۔ ایک طرف سرمایہ دار ہے جو مزدور کی رگوں میں سے خون نچوڑ کر سرخ شراب کا پیمانہ لے کر بیٹھا ہوا ہے، وہ در حقیقت مزدور کا خون ہے جو پی رہا ہے۔ ایک طرف وہ زمیندار اور جاگیردار ہے جو کاشتکار کا خون جو ہے چوس رہا ہے۔ تو یہ انتہا ہے، اور یا یہ ہے کہ اگر ذرا آپ مزدور کو یا کارکن کو تھوڑا تحفظ دیجئے تو وہ کام نہیں کرتا۔ ہمارے ہاں پچھلے دور میں یہی ہوا تھا۔ میں یہ برملا کہتا ہوں، آج بھی آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ بھٹو نے واقعہ یہ بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا تھا۔ اس نے مزدور کو ایک سیلف ریسپیکٹ دی تھی، کاشتکار کو اپنی عزت کا احساس دیا تھا کہ میں بھی انسان ہوں، میرے بھی حقوق ہیں، لیکن نتیجہ اس کا نیگیٹو نکلا۔ مزدور نے کام کرنا چھوڑ دیا، معیشت کی گاڑی ختم ہو گئی۔ وہ چیز کی جو متوازن ہو، جس میں مزدور کو اس کا حق مل رہا ہو اور پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی جائز مزدوری اس کو مل گئی ہے، جس میں کہ انسان کسی سرمایہ دار کی رعیت بن کر نہ رہ جائے۔ دوسری طرف یہ کہ سرمایہ کے لیے بھی جو اس کا صحیح ہے کہ اس کو انسینٹیو ملے، وہ میدان میں آئے، اس کے اندر رسک لینے کے جو ہے وہ صلاحیت پیدا ہو۔ ان دونوں چیزوں کو کیسے متوازن کیا جائے؟ واقعہ یہ ہے کہ یہ ہے وہ پیچیدہ مسائل جن کا حل قرآن میں ہے۔ ہماری بدقسمتی کیا ہے کہ ہم نے خود ان چیزوں کے لیے دوسروں کے سامنے جھولی پساری ہوئی، ہم دوسروں سے بھیک مانگ رہے ہیں۔ ہمارا حال کیا ہوا تھا اس صدی کے شروع میں؟ مصطفیٰ کمال پاشا نے جب ترکی میں اسلام کے آئلی قوانین بھی منسوخ کیے، نوٹ کیجئے اس کو، یہ اسی صدی کے وہ صدمے ہیں جو ہم نے اٹھائے ہوئے ہیں۔ اور گاہے گاہے بادشاہ یہ قصہ پاری نہ رہا، دادا خواہی داٹ تن کا داؤ ہائے سی نہ رہا۔ اس صدی میں کیا نہیں ہوا؟ عربوں کی ریوولٹ ترکوں کے خلاف، ان کے پیٹھ میں جو خنجر گھونپا، اور ایک انگریز، ایک کرنل لارنس کی وہ ساری شرارت، اس کے نتیجے میں ایک عظیم مملکت عثمانیہ، سلطنت عثمانیہ، دی گریٹ آٹومان امپائر، اس کے چیتڑے اڑ گئے۔ اور اس کے بعد وعدے کیے تھے عربوں سے کہ ہم تمہیں حکومت دیں گے۔ ہوا کیا کہ ان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے اور تقسیم کر لیے۔ مغربی سامراج کا دور شروع ہو گیا۔ اس کا ایک رد عمل مصطفیٰ کمال پر اس درجے شدید ہوا، اس نے ہر چیز جس کا تعلق عربوں سے تھا اس کو ختم کر دیا، ملک بدل دیا۔ عربی میں اذان نہیں ہوگی، عربی میں نماز نہیں پڑھی جائے گی، اور اسی کے ضمن میں یہاں تک گیا کہ فیملی لاز بھی رومن لاز جو ہے وہ نافذ کیے۔ تو یورپ کے اخبارات نے اس وقت یہ طنز کیا تھا مسلمانوں پر، یہ مسلمان عجیب قوم ہے، کہتے یہ ہے کہ ہمارے پاس دنیا کا بہترین ضابطہ ہے، بہترین قانون ہے، ہمارے قانون سے بہتر کسی کا قانون نہیں۔ اور حال یہ ہے کہ فیملی لاز کے لیے بھی یہ ہم سے بھیک مانگ رہے ہیں، ہم سے وہ قوانین لے کر اپنے ہاں نافذ کر رہے ہیں۔ آج بدقسمتی سے اکثر و بیشتر مسلمان ممالک کا حال یہی ہے، آج ہم ان سے بھیک مانگ رہے ہیں۔ کہیں جمہوریت کی بھیک ہے، کہیں سوشلزم کی بھیک ہے، کہیں کسی اور سماجی نظام کی بھیک ہے، کہیں مرد اور عورت کی کامل مساوات کا ایک نظریہ ہے، شانہ بشانہ چلنے والا فلسفہ ہے، جو خالص مغرب کی تہذیب کی ایک بھیک ہے جو مانگی جا رہی ہے۔ کاش کہ آج قرآن کے اس اصل اعجاز کی طرف، جو اس کا اصل معجزہ اس دور کے لیے، میں نے عرض کیا کہ اعجاز قرآنی کا وہ معجزہ کہ وہ فصاحت اور بلاغت کی معراج، وہ یا تو اپریشیٹ کر سکتے اہل عرب، اور اہل عرب میں سے بھی حقیقت میں وہ جو قدیم جاہلی شاعری کے جاننے والے ہیں جو بہت کم رہ گئے ہیں، وہ جان سکتے ہیں کہ جب قرآن نازل ہوا تو کیوں زبانیں گنگ ہو گئی تھی، کیوں کوئی ایک شخص جھوٹ موٹ کو بھی مدعی بن کر نہیں آ سکا کہ یہ میں نے قرآن کی جیسی ایک کتاب یا قرآن جیسی ایک سورت یا قرآن کی طرح کے چند جملے میں نے موضوع کر دیے ہیں۔ لیکن دوسرا پہلو ہے فکر اور فلسفہ، اس کے اعتبار سے جس کا سب سے بڑا ثبوت اس دور میں علامہ اقبال، اور تیسرا پہلو ہے اسلامک سوشل سائنسز، پولیٹیکل سائنس، اکنامکس، سوشالوجی۔ اس میں جو کچھ قرآن نے دیا ہے، جو آج بھی انسان کی رہنمائی کے لیے بہترین نظام ہے، اس نظام کو ہم سمجھے، اسے دنیا کے سامنے پیش کریں، تب در حقیقت قرآن مجید کا اعجاز سامنے آئے۔ یہ دو پہلو تو میں نے وہ عرض کیے ہیں کہ جو کسی غیر مسلم کو بھی نظر آئے۔ قرآن کا پریزروڈ ہونا، اس کی انٹیگریٹی، اوتھینٹسٹی، یہ چیزیں وہ ہے کہ جو سب نے مانی۔ قرآن کے ذریعے تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب برپا ہونا، یہ وہ بات ہے کہ جو کسی اندھے کو بھی دیکھنی پڑتی ہے۔ اس حقیقت کا اعتراف دشمن کو بھی کرنا پڑتا۔ میں یاد دلا دوں آپ کو، ایچ جی ویلز، آپ نے نام سنا ہوگا، سائنٹیفک فکشن میں اس کا بڑا اونچا مقام ہے، لیکن اس نے تاریخ نسل انسانی پر بھی دو کتابیں لکھی، اے شارٹ ہسٹری آف دی ورلڈ اور اے کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ۔
कंसाइज हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड में वो शख्स हुजूर के जिक्र पर जब आता है तो मैं सिर्फ जिक्र कर रहा हूं, नकले कुफर न बाशत, उसने हुजूर की शख्सियत पर बड़े रकीक हमले किए हैं, बड़े घटिया हमले किए। हुजूर की खास तौर पर ताद्दुद इज़्दिवाज का जो मामला है, ये कड़वी गोली इनके हलक से उतर नहीं सकती, इसलिए कि इनका आइडियल है हजरत मसीह और हजरत याह्या, जॉन द बैप्टिस्ट एंड जीसस ऑफ नजारत। उन दोनों ने एक शादी भी नहीं की, तजर्रुद की जिंदगी बसर की, लिहाजा एक शादी भी इनके नजदीक घटिया फेल है। तो हुजूर ने तो की है 11 शादियां, 11 निकाह के। ये जो कड़वी गोली है ये इनके हलक से नीचे नहीं उतरती, इसलिए मैं उन्हें माजूर समझता हूं। तो उसने इस पहलू से तो बड़े हमले किए, लेकिन खुतबा हज्जतुल विदा के वो जुमले जो है तारीखी, पूरे के पूरे उसने कोट किए। ला फस्ल लिअरबिय्यिन अला अजमिय्यिन वला लिअजमिय्यिन अला अरबिय्यिन वला लिअहमर अला अस्वदा वला लिअस्वद अला अहमर इल्ला बित्तक़वा कुल्लुकुम बनु आदम व आदम मिन तुराब। किसी अरब को किसी अजमी पर कोई फजीलत नहीं, किसी अजमी को किसी अरब पर कोई फजीलत नहीं, किसी गोरे को किसी काले पर कोई फजीलत नहीं, किसी काले को किसी गोरे पर कोई फजीलत नहीं, सिवाय तकवा के। तुम सब के सब आदम की औलाद हो और आदम मिट्टी से बनाए गए। ये अल्फाज लिखकर कहता है कि जहां तक ह्यूमन फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी एंड फ्रीडम, 3 अल्फाज नोट कीजिए, इंसानी हुर्रियत, इंसानी मुसावात, इंसानी अखुवत, कहता है जहां तक इन 3 चीजों के वाज है, सरमन्स का ताल्लुक है, वो तो दुनिया में पहले भी बहुत कहे गए। ईसाई होने के बावजूद खास तौर पर नाम लेता है जीसस ऑफ नजारत। सरमन्स तो हजरत मसीह के यहां भी बहुत मिल जाएंगे कि तमाम इंसान बराबर हैं, सबको भाई भाई होना चाहिए, सब इंसान आजाद हैं, तमीज़े बंदा वाका फसादे आदमियत है। लेकिन वो कहता है कि ये मानना पड़ता है तारीख इंसानी में पहली मर्तबा इन उसूलों पर एक इंसानी माशरा कायम किया मोहम्मद ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी हुजूर के साथ ये मामला एम्प्टी स्लोगन्स का नहीं, ये सिर्फ बात नहीं है, ये सिर्फ सरमन्स नहीं है, ये एम्प्टी स्लोगन्स नहीं है। ही ट्रांसलेटेड दीज थिंग्स इनटू एक्चुअलिटी, एक हकीकत, एक वाक़े की शक्ल दी है मोहम्मद ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो माशरा पैदा किया जिसमें इंसानी अखुवत, इंसानी मुसावात और इंसानी हुर्रियत, ये तीनों अक़दार बतमाम कमाल मौजूद थी। यही वजह है इस सदी में नोट कीजिए, गांधी जी, मोहनदास करमचंद गांधी, जिसको आज पूरी दुनिया में तस्लीम किया जाता है, आलम अरब में भी महात्मा गांधी की बड़ी इज्जत है। पंडित नेहरू का किसी जमाने में इस्तकबाल हुआ था रियाज में, तो हमें बहुत गुस्सा आया था कि मरहबन बिरसूल सलाम, वेलकम टू द प्रॉफिट ऑफ पीस, ये अल्फाज थे कि जिनसे पंडित नेहरू का इस्तकबाल हुआ। गुस्सा हमें बहुत आया, ये रसूल का लफ्ज इस्तेमाल कर दिया इन्होंने। बाद में हमने सोचा भाई रसूल के मानी उनके यहाँ एलची के हैं, तो उन्होंने इसको अपनी जो भी गलती में समझा या सही समझा, इसको छोड़ दीजिए, मैं कुछ सियासी गुफ्तगू नहीं करना चाहता। उन्होंने समझा कि ये शख्स इस वक्त अमन का पैगाम्बर है, लिहाजा उसको वेलकम किया। बहरहाल गांधी जी का जहां तक मामला है, आपके इल्म में है कि पूरी दुनिया में उस शख्स की अजमत को तस्लीम किया गया है। हमारा मामला हिंदुस्तानी मुसलमानों का मामला ये दूसरा है। वो तो आपको मालूम है कि जूता जिसे काटता है उसे पता चलता है कि ये जूती काट रही है, वरना देखने वाले को पता चलेगा बड़ा खूबसूरत जूता है, बड़ा उम्दा जूता है, कोई इसमें खराबी नहीं है, लेकिन जिसे वो पिंच कर रही है उसे पता है कि ये है क्या। इस एतबार से हमारा मामला अलग है, लेकिन दुनिया को बहुत खूबसूरत और बहुत ही आला और बहुत ही ऊंची शख्सियत एक नजर आती है। बहरहाल एक पहलू से यकीनन मानना पड़ेगा उसकी अजमत को, कि हिंदू कौम के लिए और हिंदुस्तान के लिए, उसकी आजादी के लिए जो अजीम जद्दोजहद की है, इसमें कोई शक नहीं। मैं इस वक्त जो बात करना चाहता हूं कि 1937 का तसव्वुर की, 1937 में आपको मालूम है 1935 में कानून बना था और पहली मर्तबा इलेक्शंस हुए थे बर्रे सगीर में 1937, और वो हुए थे सूबाई इलेक्शंस। उनके नतीजे में वजारतें कायम हुई। मुस्लिम लीग ने बाइकआउट किया था इलेक्शन को, लिहाजा पूरे हिंदुस्तान में तमाम सूबों में कांग्रेस के वज़रा की वजारतें बनी। हरिजन अखबार में एक मकाला लिखा था गांधी जी ने उस वक्त, जिसमें कि उन कांग्रेसी वज़रा के सामने नसीहत के अंदाज में ये बात रखी थी कि आज जबकि आप लोगों को इख्तियार मिल रहा है और हुकूमत, ये पहली इंस्टॉलमेंट थी जो अंग्रेजों ने दी थी हमें, सेल्फ रूल या होम रूल की पहली इंस्टॉलमेंट थी, तो जो भी तुम्हें इख्तियारात मिल रहे हैं इसमें मैं तुम्हारे सामने हजरत अबू बकर और हजरत उमर की मिसाल करता हूं। ये है वो बात कि जादू वो जो सर चढ़ कर बोले। अरबी में कहते हैं अल-फज़्ल मा शहिदत बिहिल आदा, असल फजीलत वो है जिसका कि दुश्मन एतराफ कर। महात्मा गांधी अगर एतराफ कर रहा है कि तारीख इंसानी की अजीम तरीन शख्सियतें हुकूमत की सतह पर वो अबू बकर और उमर है,
تو ابو بکر اور عمر کس درخت کے پھل ہیں؟ وہ شجرہ طیبہ شجرہ نبوت ہے کہ جس کے پھل ہیں ابو بکر اور عمر، جن کو تربیت دی ہے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو معلوم ہوا کہ یہ چیزیں وہ ہیں کہ جس کا لوہا آج دنیا مان رہی ہے، لہذا ہمیں قرآن مجید کے اعجاز کے پہلو سے ان اعتبارات سے خود بھی توجہ کرنی چاہیے اور دنیا کو بھی ادھر متوجہ کرنا چاہیے۔ اب میں تبرکاً 3 مقامات سے میں نے آیات پڑھی ہیں قرآن مجید کی عظمت کا وہ ادراک اور شعور جو ہمیں ہو سکتا، ہم وہ کہ جو قرآن کو مانتے ہیں اللہ کا کلام، ہم اس بنیاد پر سمجھے کہ اللہ نے اپنے کلام کی کیا مدح کی ہے۔ اور نمبر 2 یہ فارسی کا ایک مصرع ہے کہ قدر گوہر شاہ دانت یا بدانت گوہری، ہیرے جواہرات کی قدر و قیمت یا بادشاہوں کو معلوم ہوتی ہے جو ان میں کھیلتے ہیں، اور یا یہ کہ جوہری کو جو ان کا کاروبار کرتا ہے، جانتا ہے، پہچان ہے، پرکھتا ہے۔ عام آدمی کو کیا پتا اس کے ہاتھ میں اگر کوئی آپ ہیرا رکھ دیں وہ سمجھے شاید کو کوئی کانچ کا ٹکڑا، اسے اس کے اندر کوئی فرق محسوس نہیں ہوگا۔ قدر گوہر شاہ دانت یا بدانت گوہری کہ ہیرے جواہرات جو ہیں ان کی قدر و قیمت کا اندازہ یا بادشاہوں کو ہوتا ہے یا جوہری کو ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید کا عظمت کا صحیح ادراک یا اللہ کو ہے یا محمد رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی جو کچھ دنیا دیکھتی ہے وہ تو وہ ظاہر کا ایک پہلو ہے، وہ تاریخی حقائق ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ باقی قرآن مجید کی عظمت کا کوئی صحیح ادراک ہو سکتا ہے یا وہ اللہ تعالیٰ کی زبانی اور یا ہوگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روح سے۔ اسی لیے میں نے 3 جگہ سے آیات پڑھی ہیں۔ ایک مقام سے سورہ رحمان کی ابتدائی 4 آیات، سورہ یونس کی 2 آیات، سورہ حشر کی 1 آیت، اور 3 احادیث نبویہ ہیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے، اس لیے کہ تیسری جو ہے وہ بہت طویل حدیث ہے، وہ پوری میں اس وقت نہیں پڑھ سکتا تھا، اس کے صرف ابتدائی اور آخری کلمات میں نے اس وقت آپ کو سنائے۔ میں تھوڑی سی تشریح ان کی کروں گا تاکہ قرآن مجید کی عظمت کا جو نقش میرے اور آپ کے قلب پر ہونا چاہیے وہ صحیح در حقیقت ان آیات اور احادیث کی روشنی میں ہمارے دلوں پر قائم ہے۔ دیکھیے قرآن مجید کی عظمت یہ کلام ہے، اس کی کلام کی عظمت کا پہلا پہلو ہے متکلم کی عظمت کے اعتبار سے۔ عربی میں کہا جاتا ہے کہ کلام الملوک ملوک الکلام ہے، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ بادشاہ جب گفتگو کرے گا معلوم ہوگا شاہانہ انداز میں، ایک کوئی بھکاری گفتگو کرے گا یا کوئی گجرا گفتگو کرے گا، سبزی فروش کرے گا، کوئی مچھلی فروش کرے گا، ہر ایک کا پتہ چل جائے گا کہ کون بولا وہ، جس کو کہتے ہیں کہ تانت بازی راگ پایا۔ 2 جملے کوئی شخص بولے گا پتہ چل جائے گا کتنے پانی میں ہے، اس کے علم کا، فضل کا، تہذیب کا، تمدن کا کیا معیار ہے۔ اس لیے کہ کلام جو ہے در حقیقت متکلم کی پوری شخصیت کی عکاسی کرتا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کے ذہن کی بلندی کیا ہے، اس کے فکر کی گہرائی کیا ہے، اس کے افق ذہنی کی وسعت کیا ہے، اس سب کا اندازہ ہوگا کلام سے۔ تو اب یہ کلام ہے اللہ کا۔ معلوم ہوا کہ اللہ کی صفات کا ایک کامل عکس قرآن مجید میں موجود ہے۔ یہ بات سمجھیے، اس کو قرآن نے کس طرح بیان کیا، یہ وہ لطیف حقائق ہیں جن کے لیے قرآن مجید تمثیل کا پیرایا اختیار کرتا ہے۔ اب سورہ حشر کی تمثیل کیا ہے؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم نے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیا ہوتا، لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، تم دیکھتے اس پہاڑ کو کہ اللہ کی خشیت سے دب جاتا اور پھٹ جاتا۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ تفکر سے کام لیں، غور و فکر کریں۔ اگر میں اور آپ قرآن کی عظمت سے واقف نہیں ہوں گے، اس بات کو نوٹ کر لیجئے، تو میں اور آپ اپنا وقت کیسے صرف کریں گے اس کے لیے؟ انسان کا ایٹیچیوڈ بڑا یوٹیلیٹیرین ہے آج کے انسان کا، خاص طور پر وہ کسی ایسے ہی کام کے لیے وقت لگائے گا جس میں اس کے لیے فائدہ ہو، اور اس فائدے کی چیز اگر نہیں ہے تو اس کی طرف متوجہ نہیں ہوگا۔ اگر قرآن مجید کی عظمت کا ہمیں ادراک ہو جائے تو ہم اپنا پورا وقت اس کے لیے وقف کرتے ہیں، اس کو سمجھیں گے، اس کی گہرائیوں میں غوطہ زنی کریں گے، جیسے اقبال نے کہا کہ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان۔ لیکن اگر یہ کہ اس کی عظمت کا ادراک نہ ہوا تو بس یہ کہ کبھی اتفاق ہو گیا کہ کھول لیا اور اس کو پڑھ لیا، پڑھ بھی لیا بغیر سمجھے، اور اس کا ثواب کسی اور کو پہنچا دیا، وہ آج حصول ثواب بھی نہیں رہا، ایصال ثواب بھی رہ گیا۔ ورنہ یہ کہ بہرحال علامہ اقبال نے جو اس پر پھپتی چست کی ہے کہ بآیا تشترا کارے جزی نیست کے از یاسی نے وہ آسا بمیری، اس قرآن کی عظیم آیات سے اے مسلمان آج تیرا سروکار صرف اتنا رہ گیا ہے
کہ کوئی شخص مر رہا ہو عالم نزع میں ہو تو اس کو یاسین سنا کر اس کی جان جلدی سے نکال آسانی سے نکل جائے، بس یہ سروکار رہ گیا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ نہ پڑھی جائے، حضور نے فرمایا پڑھنی چاہیے، لیکن صرف یہ نہیں ہے اس کا مصرف، یہ تو انسانی زندگی کی رہنما کتاب بن کر نازل ہوئی، اس کے اوپر اس اعتبار سے توجہ تم نہیں کر رہے ہو، بلکہ تمہاری اس کے ساتھ جو ہے دلچسپی صرف اتنی رہ گئی۔ تو پہلی بات یہ کہ یہ سمجھیے کہ قرآن نے یہ تمثیل اختیار کی اپنے عظمت کے بیان کے لیے۔ اپنے آپ کو بچاؤ، اپنا تو تمہیں اختیار حاصل ہے، البتہ اس کے بعد جو حیثیت اللہ نے تمہیں دی ہے، تمہیں کنبے کے سربراہ کی حیثیت سے ہو تو اہلیکم، اب ان کو بچانے کی کوشش تمہارے ذمے سب سے پہلے۔ اسی کی ہمیں شرح ملتی ہے حدیث میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے، تقویٰ کی تلقین فرماتے تھے تو پہلے اپنے آپ کو مخاطب، اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ، میں تمہیں بھی وصیت کر رہا ہوں اور اپنے نفس کو بھی کہ اللہ کا تقویٰ اختیار۔ پھر جب آپ دعوت اور تبلیغ کے اندر بھی ترتیب بھی آپ کو معلوم ہے، پہلے اپنے گھر والوں سے بات شروع کی، پھر اپنے رشتہ داروں کو انذر عشیرتک الاقربین، پھر اپنی قوم، اور اس میں خاص طور پر وہ خطبہ ذہن میں رکھیے کہ اپنے گھرانے کی، اپنے قریب کی، اپنی جو عزیز خواتین تھی انہیں جمع کر کے، اور آپ فرما رہے ہیں کہ یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار فإنی لا املک لک من اللہ شیئا، یا صفیۃ عمۃ رسول اللہ انقذی نفسک من النار فإنی لا املک لک من اللہ شیئا، اے فاطمہ محمد کی لخت جگر، بچاؤ اپنے آپ کو، نکالو اپنے آپ کو جہنم سے، آگ سے، اس لیے کہ قیامت کے دن مجھے تمہارے بارے میں کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا۔ اے صفیہ محمد کی، اللہ کے رسول کی پھوپھی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہا، انقذی نفسک من النار فإنی لا املک من اللہ شیئا، میں تمہیں اللہ کے ہاں میں کام نہیں آ سکوں گا، مجھے کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش۔ یہ ترغیب، یہ تلقین تو سربراہ خاندان کے اعتبار سے یہ ہر مسلمان مرد کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچانے کی فکر کرے۔ اب اس میں جو آ رہا ہے مضمون اگلی آیت میں، بلکہ یہی آیت ابھی چل رہی ہے، یہ بڑا لرزا دینے والا ہے۔ دکھایا جا رہا ہے کہ اگر تمہاری کوتاہی ہوئی اور تمہاری کوتاہی کی وجہ سے تمہارے یہ لاڈلے اور پیارے اور چہیتے جو ہیں یہ جہنم کے حوالے کیے گئے تو ذرا سوچ لو، اس وقت ذرا اس کا جو تصور کر لو۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اہل ایمان بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے۔ آگ کون سی؟ جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر۔ انسان جہنمی ہو تو اس کے ایندھن ہے، پتھر کس معنی میں کہے گئے؟ یہ مضمون سورہ بقرہ کے 30 رکوع میں بھی آیا ہے، فاتقوا النار التی وقودھا الناس والحجارہ اعدت للکافرین۔ اس کے دو مفہوم لیے گئے ہیں، ایک زیادہ قرین قیاس جو ہے وہ یہ کہ چونکہ وہ پوجتے تھے پتھروں کو، بت ان کے پتھروں کے بنے ہوتے تھے، تو انہیں بھی انہی کے ساتھ جھونک دیا جائے گا تاکہ ان کی حسرت میں اور اضافہ ہو۔ ہم ان کو ڈنڈوت کرتے تھے، ان کے سامنے نذرانے پیش کرتے تھے، انہیں ہم نے سمجھا تھا کہ ان میں کوئی الوہیت ہے، اختیار ہے، اور آج یہ ہمارے ساتھ اسی آگ کا ایندھن بن گیا۔ ایک بار حضرات نے اس کو محمول کیا ہے ظاہر پر کہ یہ در حقیقت آگ کی تیزی اور تندی اور شدت کے ظہور کے لیے ہے، کہ جیسے کہ ہمارا عام تجربہ ہے کہ ایک آگ وہ ہے جو لکڑیوں سے جلا کر آپ وہ آگ جو ہے فراہم کرتے ہیں لکڑیوں کے ذریعے، ایک آگ وہ ہے جو پتھر کے کوئلے کو دہکا کر جو آگ حاصل ہوتی۔ تو ان دونوں میں جو فرق اور تفاوت ہے اس آگ کی شدت، اس کی تیزی اور تندی کا، تو اس حوالے سے کہا گیا ہے۔ بعض ہمارے تابعین حضرات نے گندھک کے پتھر مراد لیے کہ وہ بڑے بڑے پتھر گندھک کے ہوں گے کہ جن کے ذریعے سے آگ جو ہے انتہائی تیزی کے ساتھ بڑھتے گی اور اس کی شدت جو ہے وہ بہت بڑھ جائے گی، واللہ عالم۔ تو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن بنے گے انسان اور پتھر۔ اور مزید بات جو فرمائی علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس جہنم پر، اس آگ پر معمور ہیں وہ فرشتے جو بڑے تند خو ہیں، سخت دل ہیں، بہت ہی زبردست ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے یا نہیں کریں گے جو حکم بھی انہیں مل جائے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہی کرتے ہیں اور کریں گے جس کا کہ انہیں حکم ملتا ہے یا ملے گا۔ یہ میں نے دونوں ترجمے کیے، فعل مضارع جس میں حال اور مستقبل دونوں شامل ہوتے ہیں، ان دونوں پہلوؤں کو نمایاں کیا ہے کہ ایک تو اس میں اشارہ کیا جا رہا ہے غلاظ شداد، دنیا میں بڑی سے بڑی جیل ہو اور بڑے سے بڑے لوگ وہاں پر سزائیں دینے والے ہوں،
لیکن ہو سکتا ہے کبھی نہ کبھی کسی کا دل پسیج جائے، کوئی اس کے اندر کوئی انسانی جذبہ جو ہے وہ جاگ جائے کہ اس کی شدت میں کچھ کمی کر دوں، اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے لیے کوئی جذبہ ہمدردی پیدا ہو جائے۔ یہاں اس کا بالکل ایک برعکس جو ہے نقشہ سامنے لایا گیا، غلاظ شداد، وہ نہایت تند خو ہوں گے، سخت دل ہوں، ان کے دلوں کے اندر کوئی نرمی پیدا نہیں ہوگی، تمہارے نالا و شیون سے، تمہارے شور و فغاں سے، تمہارے آہ و بکا سے، تمہارے گریے سے اور فریاد سے وہ قطعاً متاثر نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ نے جس کے بارے میں جو حکم دیا ہوگا وہ اس کو بجا لائیں گے، جو سزا اللہ کی طرف سے اس کے لیے طے ہو گئی ہوگی وہ سزا وہ اس کو دیتے ہیں۔ اس میں گویا کہ آپ کے اس جذبہ جو پیرنٹ ہوڈ کا اور جو آپ کے اندر جذبہ ہے اپنی اولاد کے لیے، جو شفقت اور محبت، اس کو انووک کیا جا رہا ہے کہ ذرا سوچو اس وقت کا لاڈ پیار، اس وقت کی محبت اور شفقت وہ نتیجے تک کہاں پہنچا رہی ہے کہ وہ پھر حوالے کر دیے جائیں گے ان فرشتوں کے کہ جن میں کوئی دل کے پسیجنے کا کوئی امکان نہیں، ان کو کہیں کسی کے اوپر کوئی رحم نہیں آئے گا۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، یہ جو آخری ٹکڑا اس آیت مبارکہ کا، یہ فرشتوں کے بارے میں بہت اہم بات ہے کہ جس کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ در حقیقت اس بات کو میں نے پہلے مختلف مواقع پر مختلف انداز میں بیان کیا ہے، تھوڑا سا اس کا اس وقت میں اعادہ کروں گا۔ یہ جو دنیا میں مشرکانہ نظام میں دیویوں اور دیوتاؤں کا تصور ہے، یہ کہاں سے آیا؟ ہمارا فلسفہ تاریخ یہ ہے کہ انسانیت کا آغاز جو ہوا وہ توحید سے ہوا، پہلے انسان اللہ کے نبی تھے، لہذا یوں نہیں ہے کہ انسان رفتہ رفتہ توحید تک پہنچا ہے، پہلے وہ مظاہر قدرت کی جو ہے پرستش کرتا تھا، ابھی عقلی اعتبار سے بالغ نہیں تھا، ہوتے ہوتے کہیں جا کر وہ مونوازم یا مونوتھیزم یا توحید تک پہنچا ہے۔ یہ ہے مغرب کا فلسفہ۔ ہمارا فلسفہ یہ ہے کہ نوع انسانی کی زندگی کا آغاز روشنی میں ہوا ہے، اندھیرے میں نہیں ہوا، علم میں ہوا، جہالت میں نہیں ہوا، اس لیے کہ پہلے انسان اللہ کے نبی، لہذا توحید سے بات شروع ہوئی ہے، شرک تو بعد میں پیدا ہوا۔ اس شرک کے لیے اب ہمیں سراغ لگانا پڑے گا کہ یہ چیزیں کیوں آئیں، کہاں سے آئیں، کس طور سے آئیں، کیا مغالطے لوگوں کو پیش آ گئے جن کی وجہ سے وہ مشرکانہ اوہام میں مبتلا ہو گئے۔ ان میں سے ایک بات کی طرف توجہ دلا رہا ہوں کہ در حقیقت ایمان بالملائکہ ہی نے ان دیویوں اور دیوتاؤں جس کا ذکر آئے گا سورہ غاشیہ میں، اور اینڈ دی مورل لا ود ان، انسان کے اندر ایک اخلاقی قانون، خیر اور شر کے مابین تمیز، جس کی یہ حص بیدار ہے، وہ ہے جس میں خشیت بھی ہے، بنیادی خشیت، وہ کم سے کم اس کا سٹارٹنگ کیپٹل موجود ہے، وہ تقویٰ بھی موجود ہے۔ اب یہ سنورے گا، بڑھے گا، پھلے گا، پھولے گا، اس میں برق و بار آئیں گے نیکیوں کے، بھلائیوں کے، لیکن جس کی یہ حص مردہ ہو چکی ہو، اے نبی آپ کتنی ہی کوشش کر لیں، جن کے دلوں کے اوپر پردے پڑ چکے ہو، مہر لگ چکی ہو، ظاہر بات ہے کہ وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے۔ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، ان قریب نصیحت حاصل کر لے گا، تذکر حاصل کر لے گا وہ جس کے اندر کچھ خشیت ہے، کچھ خوف، کچھ احساس ذمہ داری ہے، کچھ برائی سے بچنے کا جذبہ ہے، کچھ نیکی کا میلان ہے۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، اور اس سے پہلوت ہی کرے گا۔ تجنب جو ہے باب تفاعل ہے، جم کہتے پہلو، تجنب پہلوت ہی کرنا، کلنی کترا جانا، بچ کر نکل جانا، یہ تجنب۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، اور اس نصیحت سے، اس تذکیر سے پہلوت ہی کرے گا وہ جو نہایت شقی ہے۔ یہاں بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں شقی کا لفظ نہیں آیا، اشقیٰ کا ہے، سب سے بڑھ کر شقی، یہ کس وجہ سے؟ ایک رائے تو یہ بھی ہے کہ یہ محض قوافی یا فواسی کی رعایت ہے، چونکہ یہاں پر وہی ایک ردم چل رہا ہے، لہذا یہاں اشقیٰ کہہ دیا۔ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ یہ بات تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کہیں پر کوئی اضافی جو ہے حرف شامل کر دیا جائے، لیکن یہ کہ ایک لفظ کی حیثیت بدل جائے، اس کی جو ہے نوعیت تبدیل ہو جائے صرف قوافی یا فواسی کی رعایت کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے شایع نشان نہیں۔ اشقیٰ یہاں آیا ہے اور بالکل بامانی طور پر، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے تذکیر میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ایک تذکیر وہ ہے جو میں کر رہا ہوں یا آپ میں سے کوئی شخص کرے، ہمارے اپنے دامن پر داغ ہے، دھبے، لوگوں کو یہ کہنے کا موقع ہے فزیشن ہیل تھائی سیلف، پہلے اپنے آپ کو دیکھو، اپنے دامن کے داغ اور دھبے دیکھو، پھر آ کے ہم سے بات کرو۔ ہمارے بارے میں 100 شکوک و شبہات لوگوں کے ذہنوں میں آ سکتے ہیں،
لیکن ایک تذکیر ہے اللہ کے کسی نبی کی جس کا دامن پاک صاف، جس کی پوری شخصیت کردار ابد داؤد، اور پھر یہ کہ انبیاء کرام میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ کی تذکیر سے پہلو تو ہی وہی کرے گا جو اشقا ہے، صرف شقی نہیں۔ یہ در حقیقت بلند ترین افضل التفصیل کا جو صیغہ ہے، کیوں آیا افعل التفصیل، کہ آپ کی تذکیر، جیسے کہ سورہ سجدہ کی اس آیت کا میں نے پچھلے دنوں کئی مرتبہ تذکرہ کیا ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ۔ مجھ سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے تذکیر کرائی جا رہی ہو اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے۔ ایک تذکیر وعظ ہے مثنوی مولانا روم سے آدمی بات کر رہا ہے، یا جو حکایتیں ہیں شیخ سعدی کی اس سے وعظ کہہ رہا ہے، یا کوئی اپنا فلسفہ اپنی منطق بگاڑ رہا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، صحیح فلسفہ ہے، صحیح منطق ہے، صحیح حکایات ہے، اولیاء اللہ کے واقعات ہیں، ان سے بھی تذکیر ہوتی ہے۔ لیکن ایک تذکیر ہے بے آیات رب ہی، اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے اسے تذکیر کی جا رہی ہے، ثم اعرض عنها، پھر بھی وہ اعراض کر، اس سے بڑا ظالم اور کون؟ اب یہاں پر بھی تذکیر کرنے والا ایک تو آیات رب کے ذریعے سے تذکیر کرا رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر دیکھو مذکر کون ہے، تذکیر کرانے والے کون ہیں، جن کو الصادق الامین کا خطاب پوچھ معاشرے نے، جن کے بارے میں ان کا کٹر دشمن ابو جہل بھی یہ نہیں کہہ سکا کہ انہوں نے کبھی جھوٹ بولا۔ ایک موقع پر ذرا سا آپ نے جا کر کہا ہے، یہ سیرت النبی کا ایک بڑا عجیب واقعہ ہے کہ ایک شخص کے کچھ روپے دینے تھے، کچھ رقم دینی تھی ابو جہل نے، اور نہیں دے رہا تھا، گئے تو لال کر رہا تھا، وہ کچھ باہر کا تھا، تو لوگ بیٹھے ہوئے تھے جہاں پر یہ دار الندوہ تھا، بہت سے لوگ جو سرداران قریش تھے بیٹھے تھے، اس نے آ کے فریاد کی کہ دیکھیں ابو جہل جو ہے میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، آپ میری رقم اس سے لے کر۔ انہیں ایک مذاق سوجا، انہوں نے کہا بھائی ہمارے اندر تو جرأت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، ہاں وہ شخص جو ہے وہاں پر اس کی ہے یہ حیثیت اور اہمیت، وہ جا کر اگر کہے گا ابو جہل سے تو ابو جہل انکار نہیں کر سکے گا، حضور کی طرف اشارہ کر دیا۔ اب وہ منتظر تھے کہ تماشا دیکھیں کیا بیتتی ہے آج محمد پر، ابو جہل کیا کرتا ہے محمد کے ساتھ، ہم نے بھیج دیا ہے، وہ تو ایک تماشا دیکھنا چاہ رہے ہیں، وہ چلا گیا سیدھا۔ اب ظاہر بات ہے کہ ایک شخص ہے، حاجت مند ہے، محتاج ہے، اس کی ضرورت ہے، مظلوم ہے، اس نے فریاد کی ہے، آ کر مدد چاہیے، یہ شرافت نفس اور مروت کے خلاف ہے یہ کہ حضور انکار کر دے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے چلو میں چلے، آپ گئے ہیں، دستک دی ہے، ابو جہل نکلا ہے، صرف یہ فرمایا اس کی رقم اس کو ادا کر دو، فوراً اندر گیا ہے اور آ کر پیسے ادا کر۔ لوگ حیران ہوئے کہ تمہیں کیا ہوا، یہ تم نے کیا کیا؟ تو یہ ایک کیفیت ہے، اس اعتبار سے وہ شخص بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا استقبال ہے۔ جب اسے کسی نے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے کہ محمد جھوٹ بولتے، تو اس نے کہا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کبھی جھوٹ، تو وہ شخصیت تذکیر کرنے والی ہو۔ اب یہ مضمون جو ہے زیادہ واضح ہو کر آئے گا سورۃ البینہ، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، بالکل بین شے، روز روشن کی طرح آیا۔ یہ بینہ کیا ہے؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیم، رسول اللہ کی طرف سے، اور جو پڑھ رہا ہو وہ صحیفے جو نہایت پاکیزہ ہیں، جن میں کچھ اللہ کی کتابیں، اللہ کے احکام۔ یہ دونوں چیزیں جہاں پوری ہو جائے، تذکیر بذریعہ آیات رب، مذکر عام آدمی نہیں بلکہ خود محمد الرسول اللہ۔ اب جو شخص اعراض کر رہا ہے وہ اشقا سے کم نہیں ہے، وہ یقیناً بامانی لفظ آیا ہے، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، نہایت شقی، جو شقی ترین ہوگا وہ پیروی کرے گا، الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى، جو داخل ہو کر رہے گا بڑی آگ میں۔ اب یہاں پر بھی یہ خود بخود بات واضح ہو گئی، نار الکبریٰ کیوں کہا؟ یہ بھی صرف کوئی یہ قوافی یا فواصل کی روایت سے نہیں ہے، اگلی صورت میں بھی آ رہا ہے عذاب الاکبر، کیوں؟ سب سے زیادہ سخت عذاب کے مستحق یہی لوگ ہیں۔ آج کا ایک عام مسلمان، فاسق و فاجر مسلمان، نہ اسے تبلیغ کی گئی، نہ تلقین کی گئی، نہ تعلیم دی گئی، وہ کٹی عمر ہوٹلوں میں مرے ہسپتال جا کر، نہ انہیں بچپن میں پڑھایا گیا، علماء کرام نے انہیں صرف نور اور بشر کے جھگڑے کے اندر لگایا، آمین بالجہر ہے یا نہیں ہے اسی کے اندر الجھایا۔ ظاہر بات ہے کہ ایسے شخص کے لیے کافی عذر ہوگا اللہ کے ہاں جا کر پیش کرنے کے لیے، اور اصل ذمہ داری آئے گی ان پر جن کے ذمہ تھا دین کی حقیقت کو ان کے سامنے بیان کیا۔ اس سے بھی آگے کا کوئی اسکیموں کہیں رہتا ہے دور دراز کہیں سائبیریا میں،
اس نے شاید نام بھی نہ سنا ہو محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم. اب ظاہر بات ہے اس کی رسپانسبلٹی وہ نہیں ہو سکتی کہ جو ان کی ہے جن تک کہ حضور کا پیغام پہنچا ہے، اور پھر ان میں وہ لوگ کہ جن تک حضور نے بنفس نفیس خود پیغام پہنچایا اور حجت قائم کر دی. اب وہ آگ کا جو سب سے بڑا درجہ ہے، سخت ترین، وہ ان کے لیے. جیسے جنت کے بھی